کالکا دیوی ایپیسوڈ 4۔ تھوڑی دیر کے بعد کرم چند مہرونسا کو لے کر رحیم الدین کے گھر پہنچ گیا۔ دروازے پر دستک دی تو ایک شخص باہر آیا۔ کرم چند نے کہا، دروازہ کھول دو اور مہمان آنا بھی۔ جی، اس شخص نے کہا اور ہم اس کے ساتھ اندر داخل ہو گئے۔ رحیم کہاں ہے؟ اندر ہیں، بلاؤ ذرا انہیں۔ جی، ملازم بولا، اور چائے بھی تیار کر لو۔ جی بہت اچھا۔ مہرونسا حیرت سے یہ کارروائی دیکھ رہی تھی۔ مہمان خانہ بہت آرام دہ تھا، دیوان پڑے ہوئے تھے، ماحول بہت صاف ستھرا تھا۔ اس کے بعد ایک شخص اندر داخل ہوا، گورا چٹا رنگ، چھوٹی سی داڑھی، اچھی شخصیت کا مالک معلوم ہوتا تھا۔ اندر داخل ہو کر پہلے مہرونسا کو پھر کرم چند کو دیکھا، پھر کہنے لگا، یہ بہن کون ہے ہماری کرم چند جی؟ مہرونسا نام ہے، مہمان ہے، تمہارے ساتھ رہے گی رحیم الدین۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے مہمان سے نوازا۔ ویسے آپ جس کام سے گئے تھے کرم چند جی، وہ ہو گیا؟ ہاں، تمہیں تفصیل تو بتائی تھی ہم نے۔ ہاں، اوہو، اچھا، مگر یہ تو بہت چھوٹی سی ہیں، ایک پیاری سی بچی تو کہہ سکتے ہیں ہم انہیں، کوئی درویش یا ولی نہیں کہہ سکتے۔ ایک بات بتاؤ رحیم الدین، بقول تمہارے اللہ اگر کسی کو دیتا ہے تو کیا شکل و صورت اور عمر دیکھ کر دیتا ہے؟ نہیں، اللہ تو ہر عمر میں کسی کو کچھ دے سکتا ہے۔ کرم چند جی ادھر کا رخ کر کے بولے، میں تمہیں بتا چکا ہوں بٹیا کہ رحیم الدین کو سب کچھ معلوم ہے، ساری باتیں یہ جانتے ہیں۔ تمہارے ہاں، میرا مطلب ہے کہ تمہارے پاس جانے کے مسئلے میں بھی انہیں ساری تفصیل بتا دی تھی۔ اب یہ تمہارے سامنے ہے۔ اور سنو رحیم الدین، اب بٹیا تمہارے گھر رہیں گی۔ دیکھو اب میری بے عزتی نہ ہو۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ بہنوں کی خدمت بھائیوں سے اچھی کوئی اور کر سکتا ہے؟ ویسے آپ مطمئن رہیے، انہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور بہن آپ کا نام؟ مہرونسا ہے میرا نام، مہرونسا نے کہا۔ بڑی بات ہے، آپ اتنی ہی عمر میں دنیا کو بہت کچھ دینے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے کہ آپ اسے سنبھال نہیں پا رہی اور اس کا دیا ہوا بانٹ بھی رہی ہیں۔ مہرونسا نے گردن جھکا لی۔ جو حقیقت، جو اصلیت تھی، وہ تو اس کا دل جانتا تھا، لیکن بہرحال سب کے سامنے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ پھر کرم چند جی مہرونسا کو وہاں چھوڑ کر چلے گئے اور رحیم الدین مہرونسا کے سامنے بیٹھ گیا۔ گھر والی اور بچوں سے ملواؤں گا ابھی، اللہ کے فضل سے بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے ہماری۔ یہ تو میری خوش قسمتی ہے بہن، مجھے آپ کی خدمت کرنے کی سعادت ملی۔ میرے بچے بچیاں ہیں، کوئی دعائیں ان کے لیے بھی کر دیں۔ ایک بات اور بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہاں کہیے، مہرونسا نے کہا۔ کرم چند نے اپنی مشکل آپ کو بتا دی ہوگی۔ اس کی ذات برادری کا مسئلہ ہے، وہ ہندو ہے اور اس کا گھرانہ مذہبی طور پر کٹر ہے۔ غالباً وہ لوگ اس بات پر ضرور اعتراض کریں گے کہ وہ ہندو ہونے کے باوجود ایک مسلمان سے یہ کام کرا رہا ہے، لیکن یہ اس کی مشکل ہے، چنانچہ اس بات کو چھپانا پڑے گا کہ آپ یہاں کس مقصد سے یہاں آئی ہیں۔ آپ کو اس پر اعتراض نہیں ہوگا بہن جی؟ رحیم بھائی، اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ بات کہہ کر مجھے زبان کھولنے کا موقع دے دیا۔ میں ابھی آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ نہ تو میں کوئی عامل ہوں اور نہ کوئی درویش، نہ فقیر، نہ پہنچی ہوئی انسان ہوں۔ ہاں، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وقت اور حالات نے میرے سینے میں کچھ ایسی چیزیں اتار دی ہیں جو میرے لیے کارآمد ہوئی، بس انہی کے سہارے کچھ کر لیتی ہوں۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ انسان اگر مشکل میں ہو تو اس کے دین دھرم پر غور نہ کرو، بلکہ جو کچھ بن پڑے کر دو۔ کیونکہ ایسے باپ کی بیٹی ہوں میں جس کے بارے میں اگر بتاؤں تو آپ یقین نہیں کریں گے۔ بہرحال چھوڑیے ان باتوں کو۔ یہ داستان جو میں نے سنی ہے اس کے بارے میں نہیں جانتی کہ اس کے لیے کیا کر سکتی ہوں، لیکن اللہ نے اگر میری مدد کی تو شاید کچھ ہو جائے، ورنہ مجھے معذور سمجھیے گا۔ میں ساری باتیں بتا چکی ہوں۔ بستی میں جو کچھ ہوا ہے اس میں میرا قصور نہیں تھا۔ میرا مطلب ہے کہ میں نے جان بوجھ کے کچھ نہیں کیا، بس یوں سمجھ لیں کہ اللہ کا حکم تھا اور وہ مجھے سرفرازی عطا کرے، سو اس نے ایسا ہی کیا۔ مجھے نہ تو نام سے دلچسپی ہے اور نہ ہی اس بات کو منظر عام پر لانے کی خواہش ہے۔ اس میں میری ہی بچت ہے۔ اگر نہ کچھ کر سکی تو اس میں مجھے شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ آپ میری بات پر حیران نہ ہو رحیم بھائی، میں سچ بولتی ہوں اور میں نے جو کچھ کہا ہے سچ ہی کہا ہے۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، بس یوں سمجھ لیجئے کہ ایسے باپ کی بیٹی ہوں جس نے اللہ کے سامنے ہمیشہ گردن جھکائی ہے اور مجھے اس کے سامنے گردن جھکا کر زندہ رہنے کی ہدایت کی ہے۔ میں خود بعض مشکلات کا شکار ہوں اور بڑی مشکلوں میں پڑ کر اپنے گھر سے نکلی ہوں۔ اگر کچھ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کی دعائیں میری مشکلات کا حل پیش کر دیں۔ مہرونسا کی آواز برا گئی۔ رحیم الدین گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، بہن جی، یہ معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔
آپ لڑکی ذات ہو کر بلکہ مجھے معاف کیجیے گا، پہلے آپ کو بہن کہہ رہا ہوں۔ بہن کہنے کے بعد ایک بھائی اپنی بہن کی تعریف کر دے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ انتہائی خوبصورت لڑکی ہیں، نوجوان ہیں، اور اللہ نے آپ کو ایسی کشش عطا فرمائی ہے کہ کوئی بھی آپ کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے کھو سکتا ہے۔ اس کے باوجود آپ اپنی عزت و آبرو قائم رکھے ہوئے دنیا کے لیے یہ سب کچھ کرتی پھر رہی ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مہرونسا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کے دل میں آواز ابھری کہ میں تو اتنی ہمت والی نہیں تھی، مگر کیا کروں، وقت نے، حالات نے مجھ سے میرا وجود بھی چھین لیا۔ یہ ادار کا بدن اگر پرکشش اور دلکش ہے تو اس میں میری کوئی خاص کوشش نہیں ہے، یہ تو بس ایک طرح سے میری بری تقدیر کا معاملہ ہے کہ میں اپنا بدن تک کھو بیٹھی ہوں۔ بہرحال خاموشی چھا گئی۔ رحیم الدین بھی کچھ سوچنے لگا تھا اور مہرونسا بھی کچھ سوچ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد رحیم الدین نے کہا، ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرم چند بہت اچھا انسان ہے، حالانکہ ہم لوگ الگ الگ دین دھرم سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہماری دوستی بڑی مضبوط ہے اور میں ہر وقت اس کی بھلائی چاہتا ہوں۔ آپ سے میں ذاتی طور پر ایک درخواست کرتا ہوں کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے آپ اپنی پوری کوشش کیجیے۔ کیوں نہیں، مہرونسا نے جواب دیا، اب آپ کے لیے آرام کا بندوبست کیے دیتا ہوں، چند ضروری باتیں کر کے اٹھ جاؤں گا، آپ برا نہ مانیں۔ نہیں، آپ نے اگر مجھے بہن کہا ہے تو میں برا کیسے مان سکتی ہوں؟ میں یہی چاہتا ہوں کہ اپنے خاندان والوں میں آپ کو اپنے ایک دوست کی بہن کی حیثیت سے متعارف کراؤں اور اصلیت کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں۔ ایسا کام اپنی بیوی کے سامنے بھی کروں گا، یہ مجھے اس لیے کرنا ہوگا کہ آپ کو چھپانا ہوگا۔ گھر میں بھی کسی سے کوئی تذکرہ نہیں کروں گا، بس یوں سمجھ لیجئے کہ آپ ایک انسان کی حیثیت سے ہی ان کے سامنے پیش آئیے۔ میرے بیٹے بیٹیاں ہیں، باقی چھوٹے ہیں، لیکن ایک بیٹا تقریباً آپ کی عمر کا ہے، اس سے 2 سال چھوٹی ایک بیٹی ہے، ہنسی نٹ کھٹ اور شوق ہے۔ عمر تو اچھی خاصی ہو گئی ہے لیکن طبیعت میں بچپنا ہے۔ یہ التجا ہے کہ آپ یہاں کسی کی بات کا برا نہ منائیے۔ آپ بے شک چھوٹی سی عمر کی ہیں، لیکن جسے اللہ کی مدد حاصل ہو جائے وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ میں بس یہی چاہتا ہوں کہ میرے کسی بچے کی گستاخی میرے لیے سزا نہ بن جائے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے مجھے بہن کہا ہے، بس سمجھ لیجئے کہ آپ کی چھوٹی بہن ہوں، اور وہ جو بھی مجھے نظر آئیں گے وہ میرے بھتیجے بھتیجیاں ہوں گے۔ اللہ آپ کو عمر ہزر عطا کرے، آپ کے مرتبے میں بے پناہ اضافہ کرے، آپ کی ہر مشکل کو حل کرے، اس نے کہا، اور اس کے بعد باہر نکل گیا۔ مہرونسا کو ہنسی آنے لگی تھی۔ اس کمرے میں خاموش بیٹھی حالات پر غور کرتی ہوئی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کیا ماضی میں اس نے کبھی یہ تصور کیا تھا کہ وہ اس طرح سے منظر عام پر آئے گی، مردوں اور عورتوں کے سامنے اس طرح بے حجاب پھرے گی؟ وہ ایک پرحجاب گھر کی پرحجاب بیٹی تھی، لیکن تقدیر ایسے ہی فیصلے کرتی ہے۔ البتہ تقدیر کے اس فیصلے پر اسے بے حد خوشی تھی۔ بے حجاب اگر کوئی ہے تو اس شیطان کی بیٹی کشکا کا وجود ہے۔ اللہ نے کم از کم اس کے ساتھ یہی احسان اور انصاف کیا کہ اس کے اپنے جسم کو، اس کے اپنے چہرے کو رسوا نہ کیا۔ یہ بھی بہت بڑا احسان ہے۔ بہرحال زندگی کے بارے میں اس عمر میں ہی مہرونسا کو عماد الدین صاحب نے بہت سی باتیں بتا دی تھیں۔ اگرچہ اس کی طبیعت اس طرح سے نہ ہوتی تو شاید خوف سے ہی مر جاتی، اور شاید اتنا زیادہ برداشت نہ کر پاتی جتنا وہ برداشت کر رہی تھی۔ ایک طرف ارجن شاستری جیسا شیطان جس سے وہ نکل بھاگی تھی، اور ایک طرف اس کا ننھا سا کمزور وجود، مگر شاید اس بستی میں پیش آنے والے واقعے کی نوعیت اسی انداز کی تھی کہ جیسے اسے پہلے امتحان میں کامیابی عطا کی گئی ہو اور اسے بتایا گیا ہو کہ کسی بھی کمزور وجود کے ساتھ اگر اللہ کی مدد حاصل ہو جائے تو پھر کوئی وجود کمزور نہیں رہتا۔ اگر اسے اس روپ میں یہ مقام عطا کیا جا رہا ہے تو یقینی طور پر اس کی بہتری کے لیے ہی ہوگا۔ حالانکہ دل سوچتا تھا کہ یہ آرزو لمحہ بلمحہ ابھرتی تھی کہ زندگی پھر اسی ڈگر پر آ جائے گی، حالات وہی رخ اختیار کر لیں گے۔ وہ چھوٹا سا گھر جہاں ماں کی محبت، باپ کی شفقت، پیار ہی پیار، پیار کا ساگر، لیکن اس ساگر کی مچھلی اب خشک زمین پر تڑپ رہی تھی۔ یہ تڑپ کبھی کبھی تو اتنی شدید ہو جاتی کہ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے، لیکن پھر مشیت الہی پر قناعت کی جاتی اور اپنے آپ کو سنبھالا جاتا۔ وہ کام سامنے آ رہے تھے جو کبھی نہ کیے تھے۔ عماد الدین نے کئی بار شیطانی قوتوں کے بارے میں بتایا تھا۔ بیٹی کی ذات ہی ان کے لیے تمام توجہ کا محور تھی، چنانچہ باپ بیٹی ہمیشہ بیٹھ جایا کرتے تھے اور عماد الدین اسے دنیا کے بارے میں بتاتے تھے، اور یہ بھی بتاتے تھے وہ اسے کہ شیطانی قوتیں کس طرح بروئے کار رہتی ہیں اور کس طرح اپنا عمل کرتی ہیں، اور رحمانی قوتیں کس طرح۔ اس برے عمل کا تدراک، غرض یہ کہ اس کے وجود میں اتنا کچھ موجود تھا کہ اس کی عمر اس سے 4 گنا چھوٹی تھی۔ اچانک ہی باہر سے آہٹیں سنائی دی اور پھر رحیم الدین کی آواز سنائی دی۔
سنبھل کر، یہ بکریوں کا ریوڑ اگر لائن بنا کر اندر داخل ہوا تو کیا زیادہ اچھا نہیں ہوگا؟ اور پھر بہت سے افراد اندر گھس آئے۔ مہرونسا ان میں سے ایک ایک کا جائزہ لینے لگی۔ خاتون جو سب سے آگے تھی رحیم الدین کی بیوی معلوم ہوتی تھی۔ ایک شوخ شریر سی لڑکی ان کے پیچھے تھی۔ 2-3 چھوٹے بڑے بچے، اس کے ساتھ ہی ایک نوجوان بھی نظر آ رہا تھا جسے ایک نگاہ دیکھ کر کہا جا سکتا تھا کہ یہ رحیم الدین کا بیٹا ہے۔ رحیم الدین صاحب نے کہا، مل لیے آپ ہماری بہن سے؟ ان کا نام مہرونسا ہے۔ سب نے سلام دعا کی اور مہرونسا اس نوجوان لڑکے کے چہرے پر کچھ عجیب سے تاثرات دیکھے۔ عورت کی نگاہ سے دیکھا۔ کوئی ایسی لڑکی ہو جسے دنیا سے بہت تھوڑی معلومات حاصل ہو گئی ہو، وہ مرد کی نگاہ پہچانتی ہے۔ رحیم الدین کا بیٹا، جس کا نام تک مہرونسا کو معلوم نہیں تھا، ایک خوبصورت نوجوان تھا، لیکن مہرونسا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر جو کیفیت پیدا ہوئی وہ ذرا انداز کی تھی۔ البتہ وہ خوبصورت سی لڑکی جو رحیم الدین کی بیٹی معلوم ہوتی تھی بڑھ کر بولی، اصل میں قدرت جب کسی کو کچھ دینا چاہتی ہے تو وہ دروازہ کھول کر دیتی ہے۔ آپ کو میری بات پر حیرت ہوتی ہوگی مہرونسا پھوپھی، یہ کہہ کر وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ رحیم الدین کی بیوی نے اسے گور کر دیکھا، پھر بولی، سلمہ، شرارت نہیں، ہر ایک کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیے نا، میری عمر کی تو ہوں گی، ابو اگر انہیں بہن کہتے ہیں تو میرا کیا قصور ہے؟ مگر ہم لوگ انہیں پھوپھی کہیں گے۔ توبہ توبہ، پھوپھی نام سے تو ایسا تصور ابھرتا ہے جیسے کوئی بہت بڑے سائز کا غبارہ ہو اور اس میں بہت سی ہوا ہو۔ پھوپھی، لڑکی پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ نبیل نے کہا، سلمہ، ہر وقت کی بدتمیزی اچھی نہیں ہوتی، پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ تمہاری باتوں کا کوئی برا مانتا ہے یا نہیں۔ تم خود سوچ لو۔ کیوں امی، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نبیل بھائی، خدا کے لیے آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں، آپ اس سے 100 سال بڑے معلوم ہوتے ہیں، حالانکہ آپ مجھ سے صرف 1 سال بڑے ہیں۔ کیوں نہیں خیال کرتے آپ؟ جب آپ ایسی نصیحتیں کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے آپ کے چہرے پر 1 فٹ لمبی داڑھی ہے اور آنکھوں پر موٹے موٹے شیشوں کی اینک۔ دیکھیے امی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہے، نبیل نے کہا۔ عمر رسیدہ خاتون آگے بڑھی، انہوں نے مہرونسا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، بس اللہ سب کو سلامت رکھے۔ ابھی بیٹی رحیم نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا، تم اس گھر کو اپنا گھر سمجھو، تم اس کے دوست کی بہن ہو، میری نظر ہوئی، لیکن میری سلمہ کے برابر ہو، میرے لیے تو سلمہ جیسی ہی ہو۔ شکریہ، ویسے آپ بہت اچھے لوگ ہیں، میں آپ کے درمیان آ کر بہت خوش ہوئی، مہرونسا نے کہا۔ کچھ لمحوں کے لیے اسے اپنا گھر یاد آ گیا۔ ماں بھی ایسے ہی محبت سے سر پر ہاتھ پھیرتی تھیں۔ گھر کے ماحول میں کبھی کبھی ایسی ہی زندگی پیدا ہو جایا کرتی تھی اور یہ شوخی اور شرارت اسے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ معمر خاتون نے اپنا بھی تعارف کرایا اور باقی سارے لوگوں کے نام بھی بتائے۔ بہرحال مہرونسا کو یہاں آ کر بہت اچھا لگا اور اس کے بعد عارفہ بیگم مہرونسا کو ساتھ لے کر اندر چل پڑیں۔ مکان بہت کشادہ اور وسیع تھا، قدیم طرز تعمیر کا ایک دلکش نمونہ جس میں اقتدار کی جھلکیاں بھی شامل ہوتی تھیں۔ بڑی اپنائیت اور محبت کے ساتھ مہرونسا کو ایک بڑے کمرے میں لے جایا گیا جو زنانہ کا کمرہ تھا۔ یہاں اس کی خاطر کا پورا بندوبست کیا گیا تھا۔ سلمہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ نبیل، جو اس لڑکے کا نام تھا، وہ بھی کچھ جھمپا سا تھا، شرمایا سا ساتھ ہی تھا۔ سلمہ نے کہا، تعجب کی بات ہے پھوپھی جان کہ آپ اس طرح پہلی بار ہمارے گھر میں آئیں۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے آپ صدیوں سے ہماری شناسا ہوں اور لوگوں نے ہمیں آپ سے چھپا رکھا ہو، یا آپ کو ہم سے۔ یہ بتائیے، اس سے پہلے آپ کبھی ہمارے گھر کیوں نہیں آئے؟ مہرونسا نے ہنس کر رحیم الدین کو دیکھا تو رحیم الدین کہنے لگے، میں نے بتا دیا تھا مہرونسا آپ کو کہ یہ لڑکی بڑی نٹ کھٹ اور شریر ہے۔ سنیے محترمہ سلمہ بیگم، آپ ذرا اپنی زبان کو قابو میں رکھیے، آپ کو ان سے اتنا بے تکلف نہیں ہونا چاہیے، ہر چیز کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو میں نے کیا کہا ہے، آپ میری مدد کیجیے نا۔ پھوپھی صاحبہ، یہ آپ کے بھائی صاحب ہمارے اور آپ کے راستے میں آ رہے ہیں۔ اصل میں مہرونسا بہن بیٹیاں پرایا دن ہوتی ہیں، ماں باپ ایک ایک پل ان کی تربیت کرتے ہیں، انہیں پروان چڑھاتے ہیں، لیکن ہر وقت ایک خیال دل میں رہتا ہے کہ آخرکار انہیں دوسرے کے گھر چلے جانا ہے۔ بس یہی خیال سختی کرنے سے روکتا ہے، اور یہ سلمہ صاحبہ اس لیے بگڑ گئی ہیں۔ اب برائے کرم ان کی بدتمیزی پر مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ارے میں نے کیا کہا؟ کیوں پھوپھی جان، آپ اس طرح برا مان جاتی ہیں؟ بھائی، میں تو اس سلسلے میں کچھ کہوں گا ہی نہیں، بلکہ میرا خیال ہے کہ مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے، نبیل نے کہا۔ اصولی طور پر تو آپ کو ویسے ہی باہر نکل جانا چاہیے تھا بھائی جان، ظاہر ہے کہ خواتین کی محفل ہے اور ہماری مہمان ایک خاتون ہے، ٹھیک ہے، ہمارا ان سے کوئی بھی رشتہ ہے، لیکن بہرحال ہیں تو خاتون ہی۔ ویسے پیاری پھوپھی جان، آپ چاہیں اچھا مانیں یا برا، میرا دل تو آپ کو اپنی سہیلی بنانے کو چاہتا ہے۔ پھوپھی ہوں گی آپ ان تمام لوگوں کی، میں تو آپ کو اپنی دوست کہوں گی۔ تمہیں خدا کا واسطہ ذرا ہوش و حواس قائم رکھو، رحیم الدین نے کہا۔
پھر اپنی بیوی سے بولے، عارفہ سنبھالو ذرا اسے، یہ کیا چکر چلا ڈالا ہے۔ عارفہ بیگم ہنسنے لگی۔ پھر انہوں نے کہا، بھائی اب تمہارے دوست کی بہن ہے، مان لیتی ہوں تم بھی انہیں اپنی بہن کہتے ہو، لیکن سلمیٰ کا مطالبہ بھی غلط نہیں ہے۔ عمر کے لحاظ سے سلمیٰ کی ہی بہن ہونی چاہیے تھی، اب آپ نے رشتہ ہی غلط بنا دیا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں۔ خدا تمہیں سمجھے مہرونسا بہن، خدا کی قسم مجھے بے قصور سمجھ کر معاف کر دینا، اصل میں اس طوفان کا مجھے بھی کوئی اندازہ نہیں تھا۔ مہرونسا ہنس کر خاموش ہو گئی۔ بہرحال اسے یہ ماحول برا نہیں لگا تھا، بہترین لوگ تھے، خوش اخلاق، محبت کرنے والے۔ حالانکہ چند لمحے یہاں آئے ہوئے تھے، مگر یوں لگتا تھا جیسے طویل عرصے سے ان کا ساتھ ہو۔ آخر میں مہرونسا کو ہی کہنا پڑا، بات تو سچ ہی ہے بھائی، آپ ہم لوگوں کو ہمارے حال پر چھوڑ دیجئے، مجھے یہ سب بہت پسند ہے۔ زندہ باد، سلمیٰ نے نعرہ لگایا، اور اس کے بعد رحیم الدین مہرونسا کو ان لوگوں کے حوالے کر کے باہر نکل گیا۔ لیکن مہرونسا کے لیے ایک دلچسپ ماحول پیدا ہو گیا تھا، اور اس ماحول میں وہ اپنے آپ کو کچھ لمحوں کے لیے بھول گئی تھی کہ وہ مہرونسا نہیں بلکہ کشکا ہے، یعنی کشکا کے وجود میں چھپی ہوئی مہرونسا۔ رحیم الدین کا گھر مہرونسا کو بالکل اپنا گھر محسوس ہو رہا تھا۔ اتنے اچھے لوگ تھے کہ مہرونسا سوچ رہی تھی کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوا کرتے ہیں، خوش اخلاق، محبت کرنے والے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا مگر یوں لگتا تھا جیسے طویل عرصے سے ان کے ساتھ رہ رہی ہو، اور اس کی کیفیت میں خاصی تبدیلی پیدا ہو گئی تھی۔ حالانکہ اب تک ایک عجیب و غریب ذہنی عذاب میں مبتلا رہی تھی۔ جو کچھ چھن گیا تھا وہ واپس آنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور سوچ رہی تھی کہ دیکھو تقدیر میں کیا کیا ٹھوکریں لکھی ہوئی ہیں۔ بہرحال اس وقت ایک بالکل ہی عجیب صورتحال تھی۔ کرم چند جی نے بڑی امیدیں وابستہ کر لی تھیں، اور مہرونسا سوچ رہی تھی کہ کیا وہ ان امیدوں پر پورا اتر سکے گی۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، سلمیٰ تو اس پر نثار ہو رہی تھی۔ شام کو سلمیٰ مہرونسا کے پاس آ گئی اور اسے عاشقانہ نگاہوں سے دیکھنے لگی تو مہرونسا نے کہا، کیا بات ہے سلمیٰ، مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو؟ کیا کہوں، اگر مرد ہوتی نا تو یقین کرو سارے کپڑے پھاڑ لیتی اور بس تمہارے لیے گلیوں اور سڑکوں پر شور مچاتی پھرتی۔ اچھا جناب عالی، تیار ہو جائیے، ذرا کپڑے تبدیل کر لیجئے، آپ کا میک اپ میں کروں گی۔ کیا؟ مہرونسا حیرت سے چونک پڑی۔ جی ہاں۔ نہیں سلمیٰ، میں تمہاری انتہائی احسان مند ہوں، جس محبت سے میرے ساتھ پیش آ رہی ہو اس کا کوئی صلہ میں تمہیں نہیں دے سکوں گی، لیکن میرا حلیہ نہ بدلو۔ ارے بابا کپڑے تو بدل لو۔ کپڑے؟ جی ہاں، میرے کپڑے آپ کو بالکل ٹھیک آئیں گے۔ فی الحال آپ ان میں گزارا کیجئے، ہم غریب لوگ ہیں، کپڑے بہت اعلیٰ درجے کے تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ٹھیک ہے، کپڑے بدل لیتی ہوں، لیکن اس سے آگے کچھ نہیں۔ بابا ٹھیک ہے، کیوں خام پریشان ہو رہی ہیں؟ سلمیٰ نے ہنستے ہوئے کہا۔ مہرونسا نے سلمیٰ کا دیا ہوا لباس پہن لیا، بال وغیرہ درست کر لیے، اور سلمیٰ کہنے لگی، اب چلنا ہے آپ کو۔ کہاں؟ مہرونسا چونک کر بولی، کرم چند چاچا کے یہاں بلایا گیا ہے آپ کو۔ ٹھیک ہے، جیسی مرضی، جانا تو ہے۔ کچھ دیر کے بعد رحیم الدین، نبیل، مہرونسا اور سلمیٰ، اس کے ساتھ ہی عارفہ چچی، سب کرم چند کی حویلی میں داخل ہو گئے۔ کرم چند، ان کی دھرم پتنی اور کچھ اور اجنبی لوگوں نے ہمارا استقبال کیا تھا اور بڑی اپنائیت سے اندر لے گئے تھے۔ کرم چند نے ذرا تفصیلات سے گریز کیا، زیادہ لوگوں کو مہرونسا کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا۔ بہرحال مہرونسا کو ایک خوبصورت ڈرائنگ روم میں لے جایا گیا، جہاں میزوں پر باہر کے پھل، بسکٹ وغیرہ سجے ہوئے تھے۔ اس کے بعد مہرونسا نے کرن کماری کو دیکھا اور واقعی سوچ میں ڈوب گئی۔ ایسے دلکش چہرے کم ہی نظر آتے ہیں، مومی رنگ، گہری دلکش آنکھیں، ستوا ناک، حسین تراش کے ہونٹ، بال گٹاؤں کے جیسے امڑ آئے ہوں، لیکن پورا چہرہ تصویر یاس و غم بنا ہوا تھا۔ خاموش آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کرم چند کی دھرم پتنی نے کہا، یہ کرن ہے، ہماری بیٹی۔ مہرونسا خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، کرن جی آئیے، ہمارے ساتھ پھل کھائیے۔ کرن نے خاموشی سے مہرونسا کے کہنے پر ایک سیب اٹھا لیا۔ مہرونسا بولی، کرن جی بہت خاموش رہتی ہیں۔ کرن چونک کر اسے دیکھنے لگی، لیکن کرم چند کی دھرم پتنی بولی، ہاں یہ کچھ بیمار ہیں۔ کیا بات ہے؟ یہ تو بھگوان ہی جانے۔ آپ مجھ سے باتیں کریں کرن جی، میں آپ کی سہیلی ہوں، مہرونسا نے کہا، اور کرن اسے دیکھنے لگی، پھر آہستہ سے بولی، آپ کچھ خیال نہ کریں، بس تھوڑی سی بیمار ہوں، اور کوئی بات نہیں ہے۔ مہرونسا نے اس کی خوبصورت آواز کو بھی محسوس کیا تھا۔ کرم چند جی فوراً بولے، بہن جی آپ اگر یہاں آتی جاتی رہیں گی تو یہ آپ سے بے تکلف ہو جائیں گی۔ ہاں میں ضرور آؤں گی، یہ تو میری بہت ہی پیاری سہیلی ہیں، مہرونسا نے کہا، اور پھر اس کی نگاہیں سلمیٰ اور نبیل پر پڑ گئی۔ دونوں اسے دیکھ رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں شرارت کی بجلیاں کون رہی تھیں۔ پتہ نہیں کیا شرارت ان کے دل میں مچل رہی تھی۔ کافی دیر تک مہرونسا وغیرہ کرم چند کے یہاں رکے رہے۔ مقصد تو صرف کرن کماری سے تعارف کرانا اور اسے مہرونسا کے سامنے لانا تھا۔ جب سب اٹھے تو کرم چند نے فرمایا،
آپ کے آنے سے بہن جی گھر میں بہت رونق ہو گئی ہے، اب آپ یہ بتائیے کہ کب آئیں گی آپ؟ کل، مہرونسا نے جواب دیا۔ وعدہ ہے؟ ہاں، میں جو کہتی ہوں اسے پورا کرتی ہوں، مہرونسا بولی، اور اس کے بعد سب وہاں سے واپس چل پڑے۔ بہرحال رحیم الدین چچا بہت اچھے آدمی تھے۔ کہنے لگے، ویسے تو کرم چند بہت نارمل آدمی ہے، تم نے اس کے یہاں کچھ کھایا پیا نہیں، صرف کچھ پھل لیے۔ ہاں، مجھے اس کے لیے مجبور نہ کریں رحیم الدین چچا، میں جو بھی مناسب سمجھوں گی وہ کروں گی۔ ارے نہیں، معافی چاہتا ہوں اگر مجھ سے کوئی غلط بات ہو گئی ہو۔ ویسے کرن کماری کی کیفیت کچھ عجیب سی تھی۔ پہلے وہ کس طرح کی تھی؟ مہرونسا نے سوال پوچھا۔ پہلے بالکل ایسی نہیں تھی، اس کی فطرت میں شوخی تو پہلے بھی نہیں تھی، لیکن اب بہت زیادہ سنجیدہ ہو گئی ہے۔ ایک عجیب و غریب کیفیت ہے اس کی۔ ہو سکتا ہے کہ تم سے بھی بے تکلف نہ ہو، لیکن تم نے کوئی اندازہ لگایا ہے اس کے بارے میں؟ ہاں، کیوں نہیں، تھوڑا بہت۔ بات اصل میں یہ ہے بیٹی کہ میں ابھی اس بچی سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی اپنی سلمیٰ سے۔ اس کے لیے بے حد پریشان رہتا ہوں۔ بس یوں سمجھ لو کہ وہ میرا ہم مذہب تو نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں جیسا ہی ہے۔ بچپن سے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بڑا پیار ہے۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، مگر میں دن رات دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کی مشکل کا حل دریافت ہو جائے۔ رحیم الدین باتیں کرتے رہے۔ مہرونسا نے کہا، رحیم چچا، آپ ایک بار پھر مجھے اس تمام تفصیلات کے بارے میں بتائیے۔ ہاں، کیوں نہیں، مجھے ساری تفصیلات بتا دی گئی ہیں، چنانچہ میں بات بتانے میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتا۔ اصل میں بس تم یہ سوچو کہ بھیم چند کالے علوم کا ماہر ہے۔ اس نے کہیں سے بچی کو دیکھ لیا اور اس کے پیچھے پڑ گیا۔ بعد میں وہ کمبخت ہری رام ہریا آ گیا اور اس طرح بچی دو شیطانوں کے بیچ میں پھنس گئی۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے یہ۔ اچھا، اب آپ یہ بتائیے کہ ہوگا کیا؟ بیٹی، تمہیں اللہ نے علم دیا ہے تو تم اپنی ایک ہم جنس کی مدد کرو، انسانیت کے رشتے سے بھی یہ تم پر فرض ہوتا ہے۔ دیکھیے رحیم الدین چچا، میں نہ ولی ہوں نہ درویش، بلکہ ان کے قدموں کی حاک بھی نہیں ہوں۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کی رہنمائی میں ہمت کرتی ہوں اور اللہ مجھے عزت عطا کر دیتا ہے۔ میں کوشش تو کروں گی کرن کے لیے، لیکن دعائیں آپ کو کرنا ہوں گی، کیونکہ بہرحال بزرگوں کی دعاؤں کے بغیر انسان دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ مسئلہ یہ ہے میرے ساتھ کہ بدقسمتی سے میں عورت ذات ہوں، ہر جگہ آزادی سے نہیں جا سکتی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، جب بھی ضرورت پیش آئے نبیل کو اپنے ساتھ شامل کر لینا، سلمیٰ کی ضرورت پیش آئے تو سلمیٰ بھی حاضر ہے۔ ہم صرف کرن کماری کی زندگی اور اس کی بہتری چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہرحال میں انتہائی کوشش کروں گی۔ ویسے اسے دیکھ کر کوئی اندازہ لگا سکی ہو تم؟ ابھی کچھ نہیں، میں ذرا انہیں بھی دیکھ لوں جنہوں نے یہ تمام چکر چلایا ہے۔ شرط یہ ہے کہ مجھے ان کے ٹھکانوں پر لے جانا آپ کا کام ہے۔ تم وہاں جاؤ گی؟ رحیم الدین چچا تشویش سے بولے۔ ضروری ہے، وہاں جائے بغیر بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ خطرناک جگہ ہے، اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا تمہیں، اور خاص طور سے ایک مسلمان لڑکی کے لیے۔ ویسے تم بہتر سمجھتی ہو۔ مہرونسا سوچ میں ڈوب گئی اور پھر بولی، اللہ مالک ہے، میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گی کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ رحیم الدین چچا کے جاتے ہی نبیل اور سلمیٰ حملہ آور ہو گئے۔ ان دونوں کے بارے میں مہرونسا کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ شرارت میں بے مثال ہیں۔ دونوں نے سنجیدہ چہرے بنائے ہوئے تھے اور تشویش زدہ نظر آ رہے تھے۔ پھر نبیل نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، خدا آپ کو ہر مشکل سے محفوظ رکھے، اللہ آپ کو بری گھڑی سے بچائے۔ سلمیٰ بولی، آپ دونوں خیریت سے تو ہیں؟ مہرونسا نے مسکرا کر کہا، ہاں، لیکن آپ کی خیریت کے لیے ذرا فکر مند ہیں۔ کیا میں خیریت سے نہیں ہوں؟ بس صرف یہ احساس ہے کہ عمر کا یہ دور بڑا سنگین ہوتا ہے اور جوانی دیوانی کہلاتی ہے۔ عشق ذات نہیں پوچھتا، لیکن دوسرے پوچھ لیتے ہیں، اور ایسے پوچھتے ہیں کہ بعض اوقات شجرہ نسب یاد آ جاتا ہے۔ سمجھانا ہمارا کام ہے اور سمجھنا سمجھداروں کا۔ وہ لڑکی ان دونوں شیطانوں کے جال میں گرفتار ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دونوں کرن کماری کو چھوڑ کر آپ کے پیچھے پڑ جائیں۔ اب بتائیے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، آپ کا علاج کس سے کرائیں گے ہم لوگ؟ مہرونسا کو ہنسی آ گئی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں بھی تو انسان ہی ہوں۔ مطلب کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ان دونوں کی توجہ مجھ پہ ہو جاتی ہے اور وہ بیچاری کرن کماری کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ تو اچھی ہی بات ہوگی، بھلا اس میں بری بات کیا ہے؟ گویا آپ ان شیطانوں سے دوستی کے لیے تیار ہیں؟ دوستی کے لیے نہیں، دشمنی کے لیے۔ مطلب دشمن کو دوست بن کر مارنا زیادہ آسان رہتا ہے۔ ارے باپ رے باپ، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی دشمنی تو بڑی خطرناک ثابت ہوگی۔ خیر، بہرحال کرن کماری کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا بہت ضروری ہے۔ سلمیٰ ایک دم اداس ہو گئی، کہنے لگی، آپ یقین کریں وہ میری بہترین سہیلی تھی، لیکن اب وہ کسی سے سروکار نہیں رکھتی، بالکل خاموش زندگی گزار رہی ہے۔ اس کی کوئی اور وجہ تو تمہارے علم میں نہیں ہے سلمیٰ؟ تفصیل سے بتاؤں گی اور ایمانداری سے۔ ویسے آپ یقین کریں وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ ویسے ایک بات کہوں آپ سے،
یہ آپ کے خیال میں کیا کرن کماری کالے جادو ہی کے زیر اثر ہے یا کوئی اور پیلا نیلا سفید جادو بھی اس پر اثر انداز ہو گیا ہے؟ نبیل نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ یہ کوئی عشق و محبت کا کھیل۔ معاف کیجیے گا مہرونیسا، میں بے تکلف آدمی ہوں۔ بہرحال سلمہ کہنے لگی، میرا خیال ہے کہ ابو آ رہے ہیں، میں جا رہی ہوں۔ نبیل بھی کان دبا کر باہر نکل گیا۔ آنے والے رحیم چچا اکیلے نہیں تھے بلکہ کرم چند جی بھی ان کے ساتھ تھے، اور قریب آ کر انہوں نے کہا، معاف کیجیے گا، بے چینیاں اتنی اونچی ہو گئی ہیں کہ اب ایک منٹ کے لیے بھی چین نہیں آتا۔ ویسے آپ نے کرن کو دیکھا ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ کیا میری مشکل حل ہو جائے گی؟ آپ کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، میں بھی اللہ کی ذات سے پر امید ہوں، مہرونیسا نے کہا۔ بھگوان کرے آپ کو کامیابی حاصل ہو۔ ویسے اس علاقے کے بارے میں بتائیے جہاں وہ دونوں شیطان گٹھ جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ ہاں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور پھر وہ دونوں ہی مہرونیسا کو اس علاقے کے بارے میں تفصیلات بتاتے رہے۔ پھر کرم چند نے کہا، کل آپ ہمارے گھر آئیں گی دیوی جی؟ کل تو نہیں آؤں گی، بس یوں سمجھ لیجئے جیسے ہی ضرورت پیش آئی آپ کے پاس پہنچ جاؤں گی، مہرونیسا نے جواب دیا، اور کرم چند خاموش ہو گیا۔ کافی دیر تک وہ بیٹھے رہے اور پھر اس کے بعد کرم چند اٹھ گیا، کہنے لگا، میں چلتا ہوں، اب تو من ہر وقت آپ ہی میں لگا رہتا ہے۔ دوسرے دن صبح کا ناشتہ ہوا۔ نبیل کسی کام سے شہر چلا گیا تھا۔ رحیم چچا دوپہر کے کھانے تک موجود تھے۔ کھانے کے بعد وہ بھی کسی کام سے چلے گئے اور کہہ کر گئے کہ رات کو واپس آئیں گے۔ مہرونیسا اس وقت تنہا رہ گئی تھی۔ اس نے رحیم چچا کے جانے کے بعد سلمہ سے کہا، سلمہ میں ابھی ذرا باہر جاؤں گی۔ کیا؟ سلمہ چونک پڑی۔ ہاں، کیوں؟ نہیں، تم اکیلی جاؤ گی؟ تم نہ جانے کیا سوچ رہے ہو میرے بارے میں۔ ارے بابا، میں تمہارے والدین کے سائے میں نہیں ہوں، بلکہ میرے سر پر آسمان کے سوا اور کسی چیز کا سایہ نہیں ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر باہر چلچلاتی دھوپ پڑ رہی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ رنگ میلا ہو جائے گا، سلمہ بولی، اور مہرونیسا ہنس پڑی، کہنے لگی، بس مجھے اپنے رنگ کے کالے پیلے ہونے کا کوئی افسوس نہیں ہے، میں چلتی ہوں۔ مہرونیسا نے اپنے لباس پر ایک چادر اوڑھی، چہرہ اس چادر میں ایسے ڈھک لیا کہ کسی کو اندازہ نہ ہو سکے کہ وہ کون ہے، اور اس کے بعد وہ باہر نکل آئی۔ اب وہ اس بستی کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس علاقے کے بارے میں اس نے مکمل معلومات حاصل کر لی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عماد الدین نے اسے بیٹیوں کی طرح پالا تھا، اور ایسی بیٹیوں کی طرح جنہیں 7 پردوں میں رکھا جاتا ہے۔ نیک اور دیندار آدمی تھے، بڑی احتیاط رکھتے تھے، لیکن تقدیر جن راستوں پر چلا دیتی ہے ان راستوں سے گریز آسان نہیں ہوتا، اور اب مصائب کی دھوپ سر پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت باہر اس قدر گرمی تھی کہ گلیاں اور بازار ویران پڑے تھے۔ تانگے والے گنے درختوں کی چھاؤں میں گوڑے کھول کر حالی تانگوں میں سو گئے تھے۔ بڑی ہمت پیدا ہو گئی تھی مہرونیسا کے اندر۔ راستوں کے بارے میں وہ معلومات حاصل کر چکی تھی، چنانچہ وہ چلتی رہی اور پھر بستی سے باہر نکل آئی۔ پن چکی کی محسوس آواز پیچھے رہ گئی تھی، اور اب ریت کے بگولے نظر آ رہے تھے جو گرم ہوا کے بور میں چکرا کر اس طرح گزر جاتے جیسے ان کے اندر انسان چھپے ہوئے ہوں۔ کھیت کٹے ہوئے پڑے تھے، تحت نگاہ کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ فاصلے پر ایک شمشان گھاٹ نظر آیا جس کے انتہائی سرے پر زمانہ قدیم کے کھنڈرات بکھرے ہوئے تھے۔ اسی علاقے کی نشاندہی کی تھی، مگر ابھی فاصلہ بہت زیادہ تھا۔ درمیان میں جگہ جگہ درخت بکھرے ہوئے تھے جن پر لومڑیاں آرام کرتی ہوئی نظر آ رہی تھیں، مگر وہ کسی آہٹ پر اچھل کر کود پڑتی تھیں۔ جگہ جگہ جلی ہوئی لکڑیوں کے ڈھیر اور انسانی ہڈیاں آ جاتی تھیں۔ وہ چلتی رہی۔ کافی آگے ایک درخت کی چھاؤں میں اس نے ایک رنگین سایہ متحرک دیکھا۔ کوئی انسان تھا۔ اتنا فاصلہ طے کرنے پر بھی کوئی انسان نظر نہیں آیا تھا، چنانچہ تیزی سے آگے چل پڑی اور اس کے قریب پہنچ گئی۔ پھر اسے رونے کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ آوازیں نسوانی تھیں۔ وہ حیران ہو کر آگے بڑھی اور پھر اس نے لہنگے میں ملبوس ایک دیہاتی لڑکی کو دیکھا۔ لہنگا انتہائی خوبصورت تھا۔ لڑکی اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنی بغل میں ایک پوٹلی دبائی ہوئی تھی اور وہ سہمی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بے حد حسین لڑکی تھی۔ عمر 18 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ حسین ترین نقوش دھوپ سے تمتما رہے تھے۔ کھلے ہوئے بدن کے حصے پسینے میں ڈوب گئے تھے۔ رونے کی آواز اس کی تھی۔ اس کی کاجل بھری آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور اس کے چمکدار سفید رخساروں پر کچھ لکیریں بن گئی تھیں۔ وہ حیران ہو کر کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے کہا، تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ راستہ بھول گئے ہیں باجی؟ ہمارا مرد ہمیں لے کر جا رہا تھا، راستے میں ڈکیت تھے، ہمارے مرد کو اٹھا کر لے گئے اور ہم رہ گئے، ہم تو راستہ بھی نہیں جانتے۔ مہرونیسا کا دل نرم ہو گیا۔ اس نے کہا، مگر ڈاکو تمہارے مرد کو کیوں اٹھا کر لے گئے؟ ہمیں کیا معلوم، ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے۔ دیکھو اس پوٹلی میں کتنے سارے گہنے ہیں، باجی یہ گہنے ہم سے لے لو، ہمیں ہمارے گھر پہنچا دو، اس نے کہا اور سینے سے لپٹی ہوئی پوٹلی پھینک دی۔ پوٹلی کھل گئی۔ اس میں سے بہت سے سونے اور چاندی کے زیورات گر کر جگمگانے لگے۔
مہرونسا نے ایک نگاہ انہیں دیکھا اور پھر لڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ اچانک ہی اسے احساس ہوا کہ لڑکی کی روتی ہوئی آنکھیں ہنس رہی ہیں، اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ تھی۔ پھر وہ بولی، کون ہو تم باجی؟ کہاں سے آ رہی ہو؟ مہرونسا اس کے بدلتے ہوئے انداز پر چونک پڑی تھی۔ لڑکی کہنے لگی، باجی آؤ ہمارے ساتھ چلو، تھوڑی ہی دور ہمارا گھر ہے، یہ گہنے تم اٹھا لو اور ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو۔ مہرونسا کچھ عجیب سی کیفیت محسوس کرنے لگی تھی۔ لڑکی کی آواز میں ایک تمتماہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ اچانک ہی مہرونسا کو کچھ خیال آیا۔ اس نے چونک کر ایک بار پھر لڑکی کا چہرہ دیکھا۔ وہ بدستور مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مہرونسا کی نگاہیں پھیلتی ہوئی اس کے بدن سے پیروں تک گئی۔ دوسرے ہی لمحے اس کے پورے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لڑکی کے پاؤں پیچھے کی جانب مڑے ہوئے تھے۔ مہرونسا کے ذہن میں ایک ہی خیال ابھرا، چڑیل۔ عام حالات میں کوئی بھی شخص خوف سے دیوانہ ہو سکتا تھا اور دہشت سے اس کی حالت خراب ہو سکتی تھی۔ یہی ان بدروحوں کا کردار ہوتا ہے۔ خوف کھا جانے والی ہستی پھر زندگی نہیں پا سکتی۔ لیکن مہرونسا چونکہ ایک عالم کی بیٹی تھی اور بچپن ہی سے اسے علوم سکھائے گئے تھے اور بتایا گیا تھا کہ بلاؤں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر درود شریف پڑھا اور پڑھ کر لڑکی کی طرف پھونک مار دی۔ ابھی ایک ہی بار درود شریف پڑھ کر اس نے ادھر پھونکا تھا، لڑکی کے حلق سے اچانک ایک دلدوز چیخ نکلی اور اس کا سانس تیز تیز چلنے لگا۔ مہرونسا کے ہونٹ دوبارہ حرکت میں آئے، درود پاک کا ورد کرنے لگے تھے۔ لڑکی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، پھر بولی، یہ کیا کر رہی ہو باجی؟ مہرونسا نے دوسری بار درود شریف پڑھ کر اس پر پھونک ماری اور اچانک ہی اس کا حسین چہرہ تاریک پڑنے لگا۔ پھر اس کی ایک آنکھ میں گڑا نمودار ہو گیا، ہونٹ پھٹ گئے، رنگ کوئلے کی طرح سیاہ ہو گیا۔ اس نے دوسری زوردار چیخ ماری اور بولی، ارے ماں، ارے ماں، ارے او حرام جادی، ارے تیرا ستیاناس، تیرا بیڑا غرق، کیوں مارے ہیں ہمیں؟ وہ دوہری ہو کر بھل کھانے لگی اور اسی وقت درخت کی ایک شاخ پر 2 پاؤں نظر آئے۔ دوسرے لمحے کوئی درخت سے نیچے کود گیا۔ یہ ایک کالے رنگ کا توانا آدمی تھا، لیکن اس کا سارا بدن موجود تھا، بس شانوں کے پاس تک انسان تھا اور اس سے اوپر کچھ نہیں تھا۔ اچانک ہی مردانہ آواز ابھری، بھاگ رہی کمین مر جائے گی، اور عورت یا لڑکی چیخ کر واپس بھاگ پڑی، لیکن کٹے ہوئے سر والا مرد مہرونسا کے سامنے رک گیا۔ او حرام جادی، ابھی ہم تجھے بتاتے ہیں۔ چڑیل جو مسلسل بل کھا رہی تھی رک گئی اور پھر بولی، کسے پکار رہا ہے؟ ارے رام دیو، ارے ہماری ذرا کھوپڑی تو دے، ابھی بتاتے ہیں اسے۔ عورت جو بھاگنے کے لیے تیار ہو گئی تھی رک گئی، پھر اس نے درخت کے نیچے سے یا جڑ سے ایک اور جولی اٹھائی اور اس میں سے کچھ نکالنے لگی۔ یہ ایک انسانی سر تھا، کالا چہرہ، موٹے موٹے نقوش، آنکھیں گہری گہری سرگٹا جیسی، درمیان میں چوہے کی دم جیسے اٹھی ہوئی چوٹی۔ لڑکی نے انسانی سر اس کے قریب پہنچا دیا، جسے اس نے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور شانوں پر رکھنے لگا، مگر اس نے سر الٹا رکھا تھا۔ اس کا سینہ سائے میں تھا اور چہرہ دوسری طرف۔ پھر وہ بولا، کون ہے ری تو؟ ذرا سامنے تو آ۔ اور پھر وہ پلٹ کر مہرونسا کی طرف دیکھنے لگا۔ اب اس کی کمر اور چہرہ سامنے تھا اور سینہ دوسری طرف۔ پھر بولا، حد تیرا ستیاناس، ارے کھوپڑی بھی الٹی تان لی ہے ہم نے، ادھر نہیں ادھر، وہ بولا اور خود ہی گھوم گیا، لیکن اب اس کا چہرہ دوسری طرف ہو گیا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ دوبارہ سر پر رکھے اور پلٹ کر چہرے کو گھمایا۔ ایک بار پھر اس کی سرخ آنکھیں مہرونسا کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تمام مناظر ایسے تھے کہ کوئی عام شخص ہوتا تو دل کی حرکت ہی رک جاتی، لیکن مہرونسا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھی اور اس کے ہونٹ گدگدا رہے تھے۔ اب ایسے خوفناک مناظر اس کے لیے غیر اہم ہو گئے تھے۔ درود پاک کے ورد نے اس کے اندر ایک انوکھی قوت بیدار کر دی تھی، جسے وہ خود بھی کوئی نام نہیں دے سکتی تھی۔ کٹے ہوئے سر والا اسے گھورتا رہا، پھر اس کی پھٹی پھٹی آواز ابھری، کاہے بیچاری بچی کو ستا رہی تھی تو؟ ہمیں نہیں جانتی ہے کیا؟ جانتی ہوں تجھے اور بتاتی ہوں، مہرونسا نے کہا اور ایک بار پھر درود پڑھنے لگی۔ اچانک ہی وہ گھبرا کر عورت کا ہاتھ پکڑ کر بولا، بھاگ ری بھاگ، ہم ٹھیک کہہ رہے تھے، عورت خطرناک ہے۔ عورت کا چہرہ بے حد بھیانک ہو گیا تھا۔ اس کی ایک آنکھ کی جگہ گڑا نمودار تھا، دانت باہر نکل آئے تھے، بدن کے کھلے ہوئے حصوں میں سے ہڈیاں جھانک رہی تھیں، مگر لباس ویسا کا ویسا ہی تھا۔ پھر دونوں پلٹ کر بھاگے۔ مرد الٹا ہی بھاگ رہا تھا اور عورت اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی۔ مہرونسا سکون سے ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ چند ہی قدم دوڑنے کے بعد دونوں ہوا میں تحلیل ہو گئے اور مہرونسا نے درود پاک کی پھونک اپنے سینے پر ماری، لیکن پھر اچانک ہی اسے اپنی بے خوفی کا احساس ہوا۔ اس قدر خوفناک صورتحال کے باوجود اس کے اندر خوف کا احساس نہیں جاگا تھا، بلکہ اس نے یہ سب کچھ بہت ہی معمولی سمجھ کر ڈالا تھا۔ وہ الفاظ اس کی روح میں مسرت اتار رہے تھے، اس کے اندر اعتماد پیدا کر رہے تھے۔ بے شک ارجن شاستری نے اسے اپنے راستے پر لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن عماد الدین نے بچپن سے جو روح اس وجود میں پھونکی تھی، اب اس کی پختگی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بے شک باپ سے جدا ہو گئی تھی،
لیکن اب اسے بہت اعتماد ہو گیا تھا، اپنے آپ پر اور موجودہ حالات پر بھی۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ کرم چند کے مسئلے میں وہ ضرور کامیابی حاصل کرے گی۔ بڑی خوبصورت باتیں تھیں یہ، بڑا حسین تصور تھا وہ جس میں وہ سرشار ہوتی جا رہی تھی۔ حالانکہ ایک لڑکی کا یہ منصب نہیں ہوتا، لیکن ایک اور بات اس کے ذہن میں بار بار جنم لیتی تھی۔ مہرونسا عماد الدین کی بیٹی تھی اور کشکا ارجن شاستری کی بیٹی۔ یہ جسم کشکا کا تھا اور روح مہرونسا کی۔ جتنی بھی صعوبتیں برداشت کرے، جتنے بھی دکھ اٹھائے، کشکا ہی اٹھائے گی۔ بے شک اس بدن میں میری روح ہے، لیکن دیکھنے والے اگر مجھے اس عالم میں دیکھیں گے تو کشکا ہی سمجھیں گے اور کہیں گے، چاہے وہ مجھے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ یہ تصور مہرونسا کا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ اس کے بدن کو کوئی نقصان بھی پہنچا تو بدن عماد الدین کی آبرو نہ ہوگا، بلکہ اس پر پڑنے والی ہر ضرب ارجن شاستری کے دل پر پڑے گی۔ وہ دونوں جو یقینی طور پر بدروحیں تھیں غائب ہو گئے تھے۔ درود شریف کے ورد نے انہیں دفع کر دیا تھا، چنانچہ مہرونسا آگے بڑھ گئی۔ چلچلاتی دھوپ مسلسل حشر سمانیاں برپا کر رہی تھی اور اس کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی چیلوں کی آواز آ جاتی تھی اور ماحول میں ایک اور بھیانک کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ دور سے وہ کھنڈرات نظر آ رہے تھے جن کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہی بھیم چند، بھیما اور ہریا کے طلسمی ٹھکانے ہیں۔ سفلی علوم کے یہ ماہر یہاں اپنا ہر کام کرتے تھے۔ چنانچہ وہ آگے بڑھتی رہی۔ بہت فاصلے پر برگد کے درختوں کا ایک طویل سلسلہ نظر آ رہا تھا۔ دور سے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے بدروہیں آپس میں سر جوڑے کھڑی ہوں۔ انہی درختوں کے دامن میں بھیم چند نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا۔ یہاں ہو کا عالم طاری تھا۔ اول تو یہ علاقہ ہی ویرانے کا ایک ایسا حصہ تھا جو بے مصرف تھا اور ادھر سے انسانوں کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ دوسری چیز اس وقت کی تیز دھوپ اور شدید گرمی تھی جس نے اس ماحول کو آگ بنا رکھا تھا، اور آگ کے اس مندر میں جلسنے کے لیے کوئی گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ برگد کے درختوں کے نیچے البتہ بڑی گھنی چھاؤں تھی۔ مہرونسا وہاں پہنچی تو اس نے وہاں چند برتن رکھے ہوئے دیکھے۔ کالے رنگ کے 2 برتن تھے، کچھ کپڑے بھی پڑے ہوئے تھے اور ایسی نہ جانے کیا کیا چیزیں جو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ مہرونسا اب ان چیزوں کے سامنے پہنچی ہی تھی کہ درختوں کے عقب سے لمبے چوڑے جسم والا ایک سادھو نما شخص باہر نکل آیا۔ شکل و صورت عام سادھوؤں سے مختلف نہیں تھی۔ بکھرے ہوئے مٹی میں اٹھے ہوئے بال، بڑی ہوئی داڑھی، اس کے بدن پر ریچھ کی طرح لمبے لمبے سیاہ بال تھے۔ لباس بہت مختصر پہنا ہوا تھا۔ برگد کے چوڑے درخت کے تنے کے پیچھے سے باہر نکل آیا اور حیرانی سے مہرونسا کو دیکھنے لگا۔ مہرونسا بھی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت سفید تھیں اور پتلیاں بہت چھوٹی چھوٹی۔ ایک عجیب سی کیفیت ان آنکھوں میں پائی جاتی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور شوق کے آثار تھے۔ اری واہ ری، کون ہے تو؟ لونا چماری یا کال کی دیوی؟ کون ہے ری؟ بڑی سندر ہے۔ سوگن 7 شیطانوں کی، تو بڑی ہی سندر ہے۔ بینڈ چڑھانے آئی ہے کیا؟ ارے اسے کہتے ہیں کال کا دیوی، جب دینے پر آتی ہے تو ایسے ہی دے دیتی ہے۔ واہ ری واہ، ارے بتا تو دے اپنے بارے میں، کون ہے تو؟ کدھر سے آئی ہے؟ ہم تو تیرے لیے سنسار کو الٹ کر رکھ دیں گے۔ بتا ذرا اپنے بارے میں، جلدی سے بتا۔ تیرا نام بیما ہے؟ بھیم چند جی مہاراج، جانتی ہو نا ہمیں؟ بیما، میں تجھ سے کرم چند کی بیٹی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس کے بارے میں کیا بات کرے گی؟ ارے تو اپنے بارے میں بات کر۔ بھیم چند جی مہاراج تجھے وہ دے سکتے ہیں جو تیرے من میں ہو۔ پتی سے جھگڑا ہوا ہے، ساس سسر کے لیے کچھ کرانا چاہتی ہے، ایسا غائب کر دیں گے انہیں سوگن 7 شیطانوں کی کہ نام و نشان مٹ جائے گا ان کا۔ ساس کو کتے کی طرح دروازے پر باندھ سکتی ہے تو، اگر بھیم چند جی مہاراج چاہیں۔ سسر پریشان کرتا ہے تو سسرے کو بکرا بنا دیں گے۔ بکرا؟ تو کہہ کر دیکھ۔ مگر اس کا کیا قصہ ہے جس کا تو نام لے رہی ہے؟ کرم چند نے بھیجا ہے تجھے ہمارے پاس، کچھ سودا کرنا چاہتا ہے ہم سے۔ ارے واہ رے واہ کرم چند، جواب میں لونڈیاں بھیجی تو اتنی بڑھیا بھیجی، یعنی خوبصورت۔ بھول جائیں گے اس کی سسری بٹیا کو۔ چل بھائی ٹھیک ہے، بھول جائیں گے۔ بکواس کیے جا رہا ہے کتے، میرے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہے تو اپنے علم سے معلوم کر۔ کتا کہا تو نے ہمیں؟ یہ کتے کی توہین ہے، مہرونسا بولی۔ سوچ لے، بھیم چند جی مہاراج سنسار کے مہان ترین انسان ہیں۔ ناراض ہو گئے تو تیرا کیا بنے گا سندری؟ ناک 6 انچ لمبی ہو جائے گی، ہونٹ لٹک جائیں گے، آنکھیں بینگی ہو جائیں گی، سر کے بال سفید ہو جائیں گے، کمر جھک جائے گی، پھر کیا ہوگا تیرا؟ کیا بھیم چند مہاراج ایسا نہیں کر سکتے؟ ہاں یہی تو میں جاننا چاہتی ہوں بھیم چند کہ تو کیا کر سکتا ہے۔ ارے واہ ری واہ، آج تک مردوں سے مرد لڑتے آئے ہیں، پہلوانی کے میدان میں بھی، علم کے میدان میں بھی، ہر میدان میں۔ آج یہ پہلی لڑکی آئی ہے جو للکار رہی ہے،
تو بھیم چند کو۔ چل ٹھیک ہے، اب تو یہ بتا تو آئی کیسے ہے؟ کرم چند سے تیرا کیا تعلق ہے؟ تجھے معلوم ہے بیوقوف آدمی کہ تجھے تیرا علم یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ کرم چند سے میرا کیا تعلق ہے۔ تو کرم چند کی بیٹی کے چکر سے نکل جا۔ مہرونسا کے ان الفاظ پر بھیم چند ہنس پڑا۔ بڑا مکروہ قہقہ تھا اس کا۔ اس کے بعد وہ بولا، تو نے اسے دیکھا تو ہوگا۔ کسے؟ اسی کی بات کر رہا ہوں جس کا نام کرن کماری ہے۔ پر ایک بات میں بتاؤں کہ تجھ سے زیادہ سندر ہے وہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ تیرا اپنا رنگ روپ الگ ہے، پر تو نے صبح کے سورج کی پہلی کرن کو دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو کل دن کی روشنی میں دیکھنا، ہمارے اسی جھونپڑے کے باہر کیسی پوتر، کیسی معصوم اور کیسی سندر ہوتی ہے۔ بس ایسی ہی کرن کماری ہے۔ ہمارا دل نہ آ جاتا اس پر تو کیا کرتا؟ کیوں، صحیح کہہ رہے ہیں نا ہم؟ وہ تیرے باپ کی ملکیت تو نہیں ہے بھیما؟ تو نے ایک شریف آدمی کو کس لیے اور کیوں پریشان کر رکھا ہے؟ کون شریف آدمی؟ کرم چند؟ ارے چھوڑ ری چھوڑ، انہیں کہہ کر میرے پاس سوداگر بن کر آیا تھا حرام کا جنا۔ تو چھوڑ اپنی بات کر، تو بھی کوئی سودا کرنے آئی ہے کیا؟ میں تجھ سے کیا سودا کروں گی؟ میں تو بس تجھے یہ بتانے آئی ہوں بھیم چند کہ اپنا یہ کاٹ کباڑ یہاں سے اٹھا لو اور یہاں سے بھاگ جا۔ اس جادو نگری کو خود اپنے ہاتھوں سے تو ختم کر دے، ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ بھیما کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آنے لگے۔ کچھ دیر تک تو وہ دیکھتا رہا، پھر ہنس کر بولا، سسری لڑکی نہ ہوتی تو ان الفاظ کے بعد تیری زبان تیرے منہ میں نہ ہوتی، پر ہم چاہتے ہیں کہ تیرا سب کچھ تیرے پاس رہے، کیا سمجھی؟ 2 منٹ ہمارے ساتھ اپنا بھی دل بہلا، ہمارا بھی بہلا، جو من میں آئے مانگ لے، دے دیں گے تجھے، کیا سمجھی؟ چل ہی جانا اس کے بعد، اور مت پڑنا کرم چند کے پھیر میں۔ جا اندر جا، جا کر نہا دھو لے، ہم تیرے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتے ہیں۔ دیکھ بھیما، جو کچھ تو کہہ رہا ہے اس کے نتیجے میں تیرے ساتھ تو بہت برا سلوک ہونا چاہیے، مگر میں چاہتی ہوں کہ تجھے سمجھاؤں۔ ارے کمال کی عورت ہے ری، بھیما کے سامنے آ کر بڑے بڑوں کا کلیجہ کانپنے لگتا ہے۔ عورت ہے، کون سا گیان لے کر آئی ہے ہمارے پاس؟ چل اس کے بارے میں بتا دے۔ تو اس کے بعد تو کیا کرے گا؟ اس کے بعد جو کریں گے وہ تیرے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ میرے حق میں کیا اچھا ہے اور کیا برا یہ تو کیا جانے بھیما؟ چل نکل جا یہاں سے، اٹھا اپنا ساز و سامان۔ ارے کمال ہے بھیا، ہمارے گھر میں آ کر ہم سے ہمارا گھر خالی کرا رہی ہے، تو میری بات نہیں مانے گا؟ چل کہہ دیا کہ نہیں مانیں گے، اب بول۔ ٹھیک، صحیح ہے، پھر شروع کرتے ہیں کام۔ ہاں یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں نا، آجا اندر آجا۔ دیکھ لینا بھیم چند مردوں کا مرد نہ نکلے تو بات ہی کیا ہے۔ بھیم چند شیطانی نگاہوں سے مہرونسا کو دیکھتا رہا۔ مہرونسا کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، اچھا ٹھیک ہے بھیم چند، 3 دن دے رہی ہوں تجھے، صرف 3 دن، 3 دن اور 3 راتیں، اور اگر چوتھے دن کی صبح تو یہاں نظر آیا تو پھر اس شمشان گھاٹ میں لوگ تیری راکھ تلاش کرتے پھریں گے۔ ارے بس باغی میدان چھوڑ کر، ابھی غصہ نہیں آیا ہے ہمیں، ابھی تو ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ چل آجا آجا، مان لے ہماری بات، وہ بولا، اور مہرونسا کی آنکھوں سے شرارت سے نکلنے لگے۔ تو انسان نہیں بنے گا؟ جواب میں وہ ہنس پڑا، پھر بولا، اچھے انسان بنیں گے ہم، تو کہ جیون بھر یاد رہیں گے۔ جانے کا نام نہیں لے گی تو یہاں سے؟ پر تو ہے کیا بلا، یہ سمجھ نہیں آیا ہمیں۔ خیر ساری باتیں بعد میں سمجھ لیں گے، اب دوپہر کا وقت ہے، تو نے یہاں آ کر ہمیں پریشان کر دیا۔ تو اندر آجا یا پھر باہر بھاگ جا، دفع ہو جا۔ جو وقت میں نے تجھے دیا ہے اس میں یہاں سے نکل جانا، میں جا رہی ہوں، مہرونسا نے کہا اور واپس مڑی۔ لیکن ابھی اس نے 2 قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ اچانک اسے گہرا گڑھا نظر آیا۔ یہ گڑھا پہلے یہاں موجود نہیں تھا، ابھی تو اس راستے سے گزر کر یہاں آئی تھی، اب تجھے اس راستے پہ دوڑائیں گے۔ گڑھے کی چوڑائی کوئی 8 فٹ کے قریب تھی، لیکن یہ گڑھا یہاں کہاں سے نمودار ہو گیا؟ اسے حیرت ہوئی، لیکن پھر اس نے بسم اللہ کہا اور ایک لمبی چھلانگ لگائی۔ کوئی چند ہی قدم آگے بڑھی ہوگی کہ پھر ویسا ہی یہ گڑھا نظر آیا، اور وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ گڑھا پہلے گڑھے سے بھی تقریباً 4 فٹ زیادہ چوڑا تھا۔ 8 فٹ لمبی چھلانگ تو مہرونسا نے لگا ڈالی تھی، لیکن اب اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہ تو کافی چوڑا گڑھا ہے۔ ایک بار پھر اس نے سوچا بسم اللہ کہہ کر اس گڑھے کو بھی چھلانگ لگا کر عبور کر جائے، لیکن ایک عورت ہونے کی حیثیت سے یہ سب سے بڑا عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک ہی اس کے دل میں ایک تصور ابھرا، یہ کالی طاقت کے قوت ہیں، اور اگر ان کے مقابلے میں پھر اسی انداز میں آیا جائے تو کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر دروشی پڑھا اور آنکھیں بند کر کے آگے قدم بڑھا دیے۔ ہلا پر چلنے کا انداز بڑا عجیب تھا۔ وہ اس گڑھے کے اوپر چلتی ہوئی آگے بڑھ گئی، اندازے سے تقریباً کافی آگے بڑھ گئی تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا وہ گڑھا عبور کر چکی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر اس گڑھے کو دیکھا، لیکن گڑھا پیچھے نہیں آگے تھا،
اور پہلے سے بھی زیادہ چوڑا۔ اب اسے اندازہ ہو گیا کہ بھیم چند اپنی حرکتیں کر رہا ہے۔ یہ گڑھے اس کا راستہ روکنے کے لیے تھے، لیکن اب اسے اعتماد ہو گیا تھا۔ چنانچہ وہ آگے بڑھتی رہی اور گڑھا عبور کرتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس جگہ سے کافی آگے نکل آئی۔ پھر اسے کوئی گڑھا نظر نہیں آیا، البتہ اب وہ ان کھنڈرات کے قریب تھی جو دھوپ میں جل کر سیاہ ہو چکے تھے۔ غالباً شبنم کی نمی اور دھوپ کی تیزی نے انہیں یہ رنگ بخشا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ ان کھنڈرات میں داخل ہو کر تھوڑی دیر سکون کی سانس لے۔ ڈر اور خوف کا تصور اس کے ذہن سے نکل چکا تھا۔ وہ ایک ٹوٹے کھنڈروں میں داخل ہو گئی، لیکن اندر سے یہ کھنڈرات بہت شاندار تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آگے بڑھی اور ایک ٹوٹے ستون کے پاس کھڑی ہو گئی۔ موسم کی ٹھنڈک بڑی خوشگوار محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک ہی اسے سرسراہٹوں کی آوازیں سنائی دی، اور پھر جو چیز اس کے سامنے آئی وہ بڑی عجیب و غریب تھی۔ وہ انسان نما جانور تھا یا جانور نما انسان۔ سر پر سینگ اگے ہوئے تھے، زبان کوئی آدھا فٹ باہر نکلی ہوئی تھی، ہونٹ سرخ تھے جیسے خون پی کر آیا ہو۔ اس کے بدن میں مچھلیاں تڑپ رہی تھیں۔ بڑا تندرست و توانا تھا۔ حلیہ بہت ہی عجیب۔ چند لمحوں کے بعد وہ آگے بڑھا، ہاتھ اوپر کیا، سر سے سینگ اتار کر ایک طرف پھینک دیے۔ اب ایک مکروہ صورت آدمی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، ہریہ ہے ہمارا نام۔ ہری ہری کیسی ہے تو؟ کیسے آ گئی یہاں؟ بڑی عجیب کیفیت تھی۔ مہرونیسا سمجھ گئی کہ یہ وہ دوسرا آدمی ہے جس کے بارے میں کرم چند نے بتایا تھا۔ ہریہ ہنستا ہوا 2 قدم پیچھے ہٹا اور بولا، کون ہے ریتو اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ چل چھوڑ ان باتوں کو، مہمان ہے ہماری، آ بیٹھ، تیری کچھ خاطر مدارت کریں۔ تو ہریہ ہے نا؟ ہاں، مگر تو کون ہے؟ ابھی تک تو میں تیری دشمن نہیں ہوں، اگر تو میری بات مان لے تو۔ لے آئی تو بات منوانے کے لیے؟ ارے کالا علم وہ کرتا ہے جو سامنے سے نام ہے، اس کتیا کے پلے کا بھیم چند۔ ہم کالا پیلا علم نہیں کرتے۔ ارے ہم تو بس پریم روگی ہیں، پریم کے مارے یہاں پڑے ہوئے ہیں۔ ویسے ایک بات کہیں، سندر تو بھی ہے، آجا سندر مہمان، آجا۔ سندر مہمان کو کون مہمان بنانا پسند نہیں کرے گا؟ چل آجا۔ ہریہ، میں تیرے پاس ایک کام سے آئی ہوں۔ ایسا کر، ہاں ہاں، جو کام کہے گی مان لیں گے۔ آجا، اندر تو آ۔ وہ واپسی کے لیے مڑ گیا۔ مہرونیسا نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پھر اس کے ساتھ اندر داخل ہو گئی۔ اندر ایک جگہ بالکل درست حالت میں تھی، کچھ پتھر وہاں پڑے ہوئے تھے۔ جگہ بڑی ٹھنڈی تھی، باہر کی چلچلاتی دھوپ میں یہ حصہ بالکل ایئر کنڈیشن محسوس ہو رہا تھا۔ ہریہ نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے کہا، بیٹھ جا۔ مہرونیسا بیٹھ گئی۔ ہریہ اس سے کچھ فاصلے پر ایک پتھر پر بیٹھ گیا، پھر بولا، چل، بڑی عجیب بات ہے، ہم لوگ تو بدنام ہیں، کالی شکتی والے کہلاتے ہیں، اور ایک سندر ناری اس طرح یہاں آ جائے، یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ چل بول، کیسے آنا ہوا؟ تجھ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو کر، ہم کب منع کر رہے ہیں؟ ہریہ، تو کرم چند کی بیٹی کرن کماری کا پیچھا چھوڑ دے۔ تیرا اس سے کیا واسطہ؟ کچھ نہیں، بس وہ ایک انسان ہے۔ بس یا کچھ اور؟ بس اتنا ہی ہے۔ انسان تو میں ابھی ہوں ری، اگر بات صرف انسانیت کی ہے تو بتا مجھے، میں کیا برا کر رہا ہوں؟ تو کیا چاہتا ہے ہریہ؟ تو اچھا خاصا ہے۔ جو کچھ میں نے تیرے بارے میں سنا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تو نے گندے علم کا کاروبار کر رکھا ہے اور لوگوں کو تو اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ میں نے گندے علم کا کاروبار نہیں کر رکھا۔ کرم چند جی مہاراج مجھے گندے علم کے مالک کے مقابلے میں لائے تھے۔ میں نے کہا بھائی چلو، اٹھا پٹخ کر لیں گے، پر اس کا صلہ کیا ملے گا ہمیں؟ وہ ہنس پڑا، پھر بولا، اور یہ سن کر مہاراج کرم چند ہم پر دوڑ پڑے۔ ارے ہمارے بارے میں انہی لوگوں سے پوچھ لے جو اب انہیں الٹی سیدھی باتیں سمجھا رہے ہیں۔ مگر چھوڑو، تمہیں کیا، ہمیں بتاؤ ہمارے پاس کیسے آئی ہو؟ ہیں، ہمارا تو تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، پھر ایک سندر ناری اگر کسی کے پاس آ جائے تو انسان کا من ہی ہے، بھٹک جاتا ہے۔ چلو خیر، ہم برے آدمی نہیں ہیں، کرن کماری کو پریم کرتے ہیں، اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بیچ میں ٹانگ نہ اڑاؤ تو تمہاری مہربانی ہوگی، دعائیں دیں گے تمہیں۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تو کرن کا پیچھا چھوڑ دے، باقی یہاں جو کچھ تو کر رہا ہے اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مہرونیسا بولی، پھر وہ ہنسنے لگا اور بولا، واری طوطے کی گھر والی، جو پڑھایا گیا ہے وہی بول رہی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کرم چند نے آخر تجھے ہمارے پاس کیوں بھیجا ہے؟ رشوت کے طور پر بھیجا ہے تو رشوت بڑی سندر ہے، پر ہم نے ایک قسم کھائی ہے، وہ یہ کہ حاصل کریں گے تو صرف کرن کماری کو، اور اس سمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کرن ہمارے ہاتھ میں نہ آ جائے۔ نہیں بھیا، اچھا ایک بات بتا، کیا کرن کماری سے پریم کرتا ہے؟ بڑا پریم کرتے ہیں، دیکھا ہوگا تو نے اسے۔ ارے اگر یہ پریم نہ کرتے تو گرم دوپہر میں تیرے ٹھنڈے اور میٹھے شریر سے مزے نہ اڑاتے۔ دیکھ لے کیا آدمی ہیں ہم نے بس یوں سمجھ لے کہ اپنے آپ کو کرن کماری کے لیے وقف کر دیا ہے۔ نہیں، مگر وہ تجھے نہیں چاہتی، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عمر تو تیری بھی زیادہ نہیں ہے۔ اچھا یہ بتا، تیرے من میں کسی کے لیے پریم ہے؟
چھوڑ ان باتوں کو، تو کرن سے پریم کرتا ہے؟ پکا پریم، مگر تو نہایت بے غیرت عاشق ہے، مہرونیسا نے کہا، اور وہ چونک پڑا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ تیری کرن کا ایک اور دعوے دار تجھ سے کچھ فاصلے پر پڑا ہوا ہے، اور وہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ کرن کو حاصل کر کے چھوڑے گا۔ مہرونیسا نے محسوس کیا کہ اس کے ان الفاظ نے ہریا کے چہرے کو سنجیدہ کر دیا تھا۔ کچھ لمحے وہ سوچتا رہا، پھر اس نے غرائی ہوئی آواز میں کہا، وہ کرن کے چرنوں کی دھول بھی نہ پا سکے گا۔ اس کے پاس ہے کیا؟ تھوڑے بہت جادو منتر سیکھ لیے ہیں اس نے، اور یہی اس کا گیان ہے۔ میں جب چاہوں گا اس کی گردن مروڑ کر پھینک دوں گا۔ مشکل ہے ہریا، مشکل ہے۔ میں ابھی اس کے پاس بھی گئی تھی، اور میں نے دیکھا کہ وہ بہت اچھی قوتیں رکھتا ہے ہریا۔ مشکل نظر آتا ہے، اگر تو ایسا کر سکتا تو اب تک کر ڈالتا۔ ہریا ایک لمحے تک غصے سے کھولتا رہا، اور اس کے بعد مہرونیسا کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا، چکر چلا رہی ہے؟ صورت دیکھو من موہنی، اور گن دیکھو چالاکی سے بھرے ہوئے ہیں۔ اری تجھے کیا، یہ ہمارا آپس کا جھگڑا ہے، ہم آپس میں ہی نمٹ لیں گے۔ جہاں تک معاملہ رہا بیما کا، تو وہ کتیا کا پلہ ہمارے راستے کیا روکے گا؟ ہم جب چاہیں اسے ٹھکانے لگا سکتے ہیں۔ مہرونیسا نے ہلکا سا قہقہ لگایا اور بولی، ہر وہ آدمی جو دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا ایسے ہی بڑے بڑے دعوے کرتا ہے۔ چل ٹھیک ہے، مجھے کیا، میں تو بس اپنے ہی کام سے ادھر آ نکلی تھی۔ مگر ایک بات کہیں جی، اصلی بات بتا، تو ہے کون؟ اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں کہ لڑکی اتنی دلیر نہیں ہو سکتی۔ تیرا گیان دیان بھی کچھ اور ہی ہے۔ کس چکر میں آئی ہے یہاں؟ میرا چکر تو بس اتنا سا ہے ہریا کہ تم دونوں بیچارے کرم چند کو پریشان کر رہے ہو۔ کرم چند میرے چاچا کا دوست ہے۔ میرے چاچا کو شاید تم لوگ جانتے ہو، رحیم الدین ہے ان کا نام۔ ان کے ہاں آئی تھی تو کرم چند سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے تمہارے جادو منتروں کے بارے میں کچھ سنا ہے، اور میرے پاس تمہارے جادو منتروں کا توڑ بھی ہے، کیا سمجھے؟ میں تو تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ کرن کماری کو چھوڑ دو۔ اگر میں نے تمہارے خلاف کام کرنا شروع کیا تو پھر تمہارے لیے کہیں کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا۔ تو یہ معاملہ ہے، کرم چند نے یہ چکر چلایا ہے۔ مگر تو ایک بات سن، ہم سے جھگڑا مت کر، ہم نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں، ہم تجھ سے جھگڑا نہیں چاہتے۔ جہاں تک معاملہ اس حرام کے پلے کا ہے تو لگتا ہے کہ بات اب بڑھ گئی ہے۔ کرم چند اپنی ضد میں اپنی بیٹی کو نقصان پہنچا دے گا، اس لیے ہم بیما کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ تو دیکھنا چاہے تو رات کو آ جانا، اور اگر رات کو ادھر آنے کی ہمت نہ پڑے تو کل اس کا استھان دیکھ لینا۔ بیما تجھے کل وہاں نہیں ملے گا۔ مہرونیسا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا تیر نشانے پر لگا ہے، چنانچہ وہ ہنس کر بولی، اگر تو ایسا کر سکتا ہے تو اب تک کر چکا ہوتا۔ ہریا، میں دعوے سے کہتی ہوں کہ تو اس سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد تو اس طرف مت آنا، ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتے ہیں تجھ سے، ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتے ہیں۔ عورت ذات ہے، اگر تجھے مار بھی دیا ہم نے تو ہمیں خوشی نہیں ہوگی۔ چلی جا یہاں سے۔ رحیم الدین کے ہاں آئی ہے، ادھر ہی رہ، عورت کی طرح عزت سے رہ۔ اگر ہم پریم کے مارے نہ ہوتے تو تجھے یہاں آنے کا لطف آ جاتا۔ بس کیا کریں، سوگند کھائی ہے ہم نے کہ اگر عورت بنائیں گے تو صرف کرن کماری کو بنائیں گے، اس لیے ہم نے تجھ سے کوئی بری بات نہیں کی۔ مشورہ دیتے ہیں کہ تو کرن کماری کے جھگڑے میں نہ پڑ۔ ارے کرن کماری کے لیے ہی تو میں پریشان ہوں۔ بیما مجھے تجھ پر باری نظر آتا ہے۔ تم سن رہی ہے نا جو ہم تجھے کہہ رہے ہیں؟ تو ایسا کر کے خود اپنا حساب بیما سے کر لینا، سمجھی؟ جا بیما کو مار دے، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ اور تو، مگر چھوڑ ان باتوں کو، بس جا، چلی جا یہاں سے۔ اچھا نہیں ہوگا، چلی جا، جو ہوگا اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، معلوم کر لینا۔ اور پھر مہرونیسا نے اسے وہاں سے واپس جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ چلا گیا، لیکن مہرونیسا کافی دیر تک وہاں کھڑی اس ماحول کا جائزہ لیتی رہی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی کوشش کارگر ہی رہی ہے۔ پھر جب وہ وہاں سے واپس چلی تو دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ اب تک یہ دونوں سوئے ہوئے تھے اور کرن کو پریشان کر رہے تھے، لیکن اب مہرونیسا نے ان دونوں کے درمیان جنگ چلوا دی تھی، اور اسے خوشی تھی کہ اب اس جنگ کا نتیجہ ان میں سے کم از کم ایک کے کم ہو جانے پر نکلے گا، اور اس کے بعد دوسرے کے سلسلے میں بعد میں غور کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔